اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں ایک ایسے معاملے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت معروف ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کا انحصار ہی اسی بات پر ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ موجود زمانے میں موجود ہو اور اس کے بارے میں بات کرنے والے لوگ موجود ہوں، ان کی شہادتیں موجود ہوں، تو ان لوگوں سے تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے۔ اگر وہ مسئلہ پرانے دور کا ہو، اس زمانے کے لوگ موجود نہ ہوں، صرف ان کی طرف سے کتب سے رہنمائی لی جائے تو وہ بات مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بات کے کئی رخ ہوتے ہیں، کئی انداز ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ نقطہ ایک ہوتا ہے اور اس ایک نقطے پر بننے والے زاویے 360 ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس ایک نقطے پر اس ایک بات کے 360 پہلو ہو سکتے ہیں۔ زاویہ یا پہلو ایک ہی بات ہے، یعنی کسی ایک بات کو کرنے کے، اس کو سمجھنے کے یہ 360 زاویے، 360 پہلو موجود ہیں۔ اب کس پر اعتبار کیا جائے؟ اس کے لیے قرائن کو دیکھا جائے گا۔ علماء کرام نے بہت سی بحثیں کی، بہت سے ثبوت جمع کیے، بہت سی باتوں کا اظہار کیا، لیکن آج تک جب سے وہ مسئلہ پیدا ہوا اس کا حل نہیں نکل سکا، یا اس کو ماننے کے لیے کچھ تیار ہوئے، کچھ نہ تیار ہوئے، یعنی وہ اختلافی مسئلہ بن گیا اور اسی کی بنیاد پر لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے وصی رسول، یعنی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میں آج اس پر روایات کی بنا پر بات نہیں کرنے والا، وہ تو علماء کرام کر چکے، تھوڑے نہیں بہت سے کر چکے، اور ہر زمانے میں کرتے رہتے ہیں اور آج بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں اس لحاظ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ایک پہلو لوں گا، وہ پہلو کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور وہ ہر کام کر سکتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی کام نہ کرنا چاہے تو ساری دنیا، ساری کائنات، سارے جن و انس، تمام فرشتے بھی مل جائیں اور اللہ تعالیٰ کام نہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنا چاہے تو یہ سارے اس کو روکنا شروع ہو جائے، اس کام کو نہ ہونے دے، لیکن روک نہیں سکتے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف ارشاد فرما رہا ہے، ما ینطق عن الہوا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، وہ تو اللہ کی وحی کی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حق میں خلیفہ بننے کی وحی کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ یہ بات ارشاد فرما دو۔ اب
اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں خلافت کی ذمہ داری اٹھانے کی بات کر دے، وصیت کر دے، تو وہ اب خلیفہ نہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا ایمان اسے نہیں مانتا۔ اللہ کسی بات کا حکم کرے، کسی بات کو کرنا چاہے اور وہ بات نہ ہو، میرا ایمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک اور رخ لیتے ہیں، وہ بھی روایات کا رخ نہیں ہے، ایمان کا رخ ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں بے انتہا مشکلات برداشت کی، اسلام کی تبلیغ کی، مختلف صدمات سہے، اور 23 سال میں الیوم اکملت لکم دینکم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا۔ اور صرف اسی وقت ایک ہی بات میں وہ سارے مسلمان جنہوں نے خدا کی توحید کا اقرار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، وہ بکلمہ یک جنبش اسلام سے فارغ ہو گئے۔ کیوں فارغ ہو گئے؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق، اور لوگوں نے، مسلمانوں نے اسے تسلیم نہ کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف امت نے ابو بکر کو خلیفہ چن لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد بیکار گئی۔ وہ سب جو مسلمان ہوئے تھے وہ کفار ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، صرف ایک بات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی کمزور تھا کہ وہ اپنی بات کو عمل درآمد نہیں کرا سکتا تھا، یا وہ بے مقصد بات کرتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان، ہر چیز کی ابتدا و انتہا کو جانتا ہے، ان کی اہلیت کو جانتا ہے، ان کی قابلیت کو جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت علی خلیفہ بنایا جائے گا تو وہی خلیفہ ہوتے، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن ایک تیسرا پہلو دیکھتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں خاموش رہ کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاموش رہ کر امت پر احسان نہیں کیا؟ تا قیامت مختلف دور آئیں گے، مختلف حالات ہوں گے اور مختلف طرز حکومت ہوں گے، کبھی بادشاہت ہوگی، کبھی جمہوریت ہوگی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے، کسی نظام کے بارے میں بیان کر دیتے یہ نظام ہوگا، تو وہی رہنا تھا تا قیامت، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان عظیم فرمایا کہ طرز حکومت کو بیان نہیں فرمایا، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم الخبیر ہے، وہ تو جانتا ہے نا کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں خاموشی اختیار رکھی۔ جب ہم اس طرح سے غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے بارے میں کوئی ارشاد نہیں فرمایا، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں وصیت کی۔ اس کو امت پر کھلا چھوڑ دیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور تا قیامت امت موجود رہے۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں دلائل نہیں دوں گا، قرآنی آیات پیش نہیں کروں گا، اور کوئی ایسی روایت پیش نہیں کروں گا جو کسی ایک فرقے سے متعلق ہو۔ میں صرف وہ باتیں جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کو نہ ماننے سے ایمان پر زد پڑتی ہے، صرف وہی باتیں میں بیان کروں گا۔
जिसका नतीजा ये निकला, जो लोग वसीयत के कायल हुए उन्होंने पूरी उम्मत को काफिर करार दे दिया और सिर्फ 3 आदमियों को बाकी रखा। वही बात जो मैंने पहले की, अगर खुदा का हुक्म हुआ और उस हुक्म नहीं माना गया और जो नहीं मानेगा वो काफिर हो जाएगा। इसी तरह जो हुक्म हजूर रसूल ने इरशाद फरमा दिया और जिन लोगों ने नहीं माना वो काफिर हो जाएंगे। इसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 3 आदमी मुसलमान बचे, बाकी सारी उम्मत को इस्लाम से फारिग कर दिया गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक ऐसा मसला है जो बहुत हसास मसला है, इसीलिए मैंने कोई भी दलील, कोई भी रवायत पेश करने की बात नहीं की है। मैं सिर्फ वो चीज़ें, वो हक़ाइक़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ जिनको अगर तस्लीम कर लिया जाएगा तो उनका असर क्या होगा, उनके असरात क्या ज़ाहिर होंगे, क्या उम्मत मुसलमान का ईमान बाकी बचेगा या नहीं बचेगा। आखिर में वो लोग साबिक़ून अव्वलून गुजर गए, उनका दौर गुजर गया। अब हम उसमें कोई तब्दीली ना ला सकते हैं, ना हमारे चाहने से कुछ होगा। उनका मामला अल्लाह के हुजूर पेश हुआ। हम क्यों अपने ज़िम्मे लें और ऐसी बात का जिसके बारे में हम अब कुछ नहीं कर सकते, उसको ईमान का हिस्सा बना लें। तर्ज हुकूमत ईमान का हिस्सा नहीं है। जैसे हालात हो, जैसा तरीक़ेकार हो, आप ऐसी हुकूमत बना लीजिए और जिस पर लोग मुत्तफ़िक हो जाएं वही हाकिम होगा। ये कोई इस्लाम ने ऐसा असूल नहीं दिया है कि ज़रूर फलां ही शख्स जो खलीफा बनाया जाएगा वो अल्लाह ताला की मशीयत है, वो अल्लाह ताला की रज़ा है जिसे वो बनाए। और अगर इसी बात पर हम आ जाए कि ये अल्लाह ताला की रज़ा है तो अल्लाह ताला ने जिसको बना दिया वो बन गया। अब हमें अपना ईमान खराब करने की क्यों जरूरत पड़ गई? हम किसी के हक में किसी के खिलाफ बातें क्यों करें? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने सादा से अल्फाज में आपके सामने अपने दिल का दर्द पेश किया है। जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कुछ बयान कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ बयान कर रहे हैं और अपनी आकबत, अपने आप का बोझ बढ़ाते हैं। अल्लाह करे कि हम सबको इस बात की समझ आ जाए और हम इस पहलू से, इस मामले से पहलू तही कर लें और इस बात को अल्लाह की रज़ा पर छोड़ दें और अपने इस्लाम, अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने, सच सुनने, सच पर कायम रहने की तौफीक अता दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।